سر ایک سوال ہے کہ کیا ہم اچھے ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، تو کیا ہمارے ساتھ بھی لوگوں کا رویہ اور جو ان کا سلوک ہوگا وہ اچھا ہوگا؟ دیکھیں، اس کا جواب کیٹیگوریکلی نہ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اچھے ہیں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ اچھا ہو۔ یوں سمجھ کے اچھائی کریں گے تو پھر ایک سٹیج پہ آ کے آپ ہرٹ ہو جائیں گے۔ یعنی اگر آپ یہ توقع کریں گے کہ میں اچھا ہوں تو میرے ساتھ سارے اچھا پیش آئیں گے، میں نے ہمیشہ اچھا کیا ہے تو میرے ساتھ اچھا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اچھے ہوتے ہیں پھر بھی ہمارے ساتھ برا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا آزمائش ہے نا، آپ امتحان کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اب اگر میں یہ چاہوں کہ میں نے اچھا کیا ہے تو میرے ساتھ اچھا ہو، ایسا نہیں، یہ دارالجزا نہیں ہے۔ یہ میری چھوٹی سی سمجھ ہے کہ یعنی یہ یہاں پہ نتیجے نہیں نکلنے، حتمی نتیجے ادھر نہیں آنے، وہ مرنے کے بعد آئیں گے۔ آپ اچھے ہیں تو اس کا ریوارڈ آپ کو قدرت دے گی، خدا دے گا، وہ زندگی میں دے دے، وہ آخرت میں دے دے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اچھائی چھوڑ دوں؟ نہیں، کیونکہ ہمارا پیراڈائم ہے آخرت والا۔ ہم نے اچھا رہنا ہے کیونکہ یہ ہمارا انتخاب ہے، کیونکہ یہ ہماری تربیت ہے، کیونکہ یہ ہماری مرضی ہے۔ اب اس کے نتیجے میں برا ہوگا یا اچھا ہوگا، دونوں ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اچھے ہوں تو ہر کوئی آپ کو اچھا سمجھے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ لوگ آپ کو جیسے ہیں ویسا نہیں سمجھ سکتے۔ لوگ آپ کو اپنی سمجھ، اپنی پرسیپشن، اپنی ذہنی سطح کے مطابق سمجھیں گے۔ اگر لوگوں کو ہر چیز میں نیگیٹو پہلو دیکھنے کی عادت ہے تو وہ آپ میں دیکھ لیں گے، وہ آپ کی خاموشی پہ شک کریں گے، وہ آپ کی خاموشی کو صبر اور وزڈم نہیں سمجھیں گے، وہ آپ کی خاموشی کو بڑوں کا لحاظ نہیں سمجھیں گے، وہ آپ کی خاموشی کو برداشت نہیں سمجھیں گے، وہ آپ کی خاموشی کو پلاننگ سمجھیں گے، کانسپیریسی سمجھیں گے، سازش سمجھیں گے، مطلب وہ عجیب و غریب ٹائٹل دیں گے، آپ کی ایک چپ کو بھی عنوان دیں گے۔ تو ایسا نہیں ہونے جا رہا کہ اگر آپ اچھے ہیں تو پوری کائنات، لوگ آپ کے ساتھ اچھا پیش۔ اس اچھا ہونے کے کچھ دنیاوی فائدے ہیں، وہ آپ کو مل جائیں گے۔ یعنی اگر آپ ہمبل ہیں تو آپ کو ایکسیپٹنس مل جائے گی، آپ خوش اخلاق ہیں تو لوگ آپ سے بات کرنا پسند کریں گے، آپ اچھے لسنر ہیں تو لوگ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اچھے ہیں تو پھر آپ پہ تنقید نہ ہو۔ کوئی ایک ایسا آدمی نہیں ہے جو پبلک میں ہو، اس کا بندوں سے واہ پڑے اور اس پہ تنقید نہ ہو، کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ جب پیغمبروں پہ تنقید ہوئی ہے، بڑے بڑوں پہ تنقید ہوئی ہے، کتابیں لکھی ان کے خلاف، آپ کا اور میرا یہ چاہنا کہ میرے بارے میں سارے اچھا سوچیں، میرے ساتھ اچھا ہو، میرے پہ کوئی تنقید نہ ہو، میرے پہ کوئی شک نہ کرے اور میرے سے کوئی حسد نہ کرے، میرے ساتھ کوئی کمپٹیشن نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اگر آپ اس رستے میں تھک گئے کہ جی مجھے برا کیوں سمجھتے ہیں، میں اچھا ہوں تو پھر اچھا کیوں نہیں سمجھتے، یہ شعور بالکل ذہن سے نکال دیں کہ میں اچھا ہوں تو اچھا ہوگا۔ آپ نے بہت ساری باتیں ایسی بچپن میں سن رکھی ہوں گی، ان کے نتیجے وہ نہیں آتے جیسا ہم سمجھ رہے ہو۔ آپ اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ میں نے اچھا بیہیو کیا کہ نہیں، آگے سے کیا رسپانس آیا وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اچھا آگے سے برا رسپانس آیا، اب آپ کیا کریں گے؟ پھر بھی اچھے رہیں گے، کیونکہ وہ ان کا مزاج ہے، یہ آپ کی تربیت ہے۔ یعنی ان کا برا بیہیو کرنا یہ ان کی مرضی ہے یا ان کی تربیت ہے یا ان کی سوچ ہے۔ اس کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے آپ اپنی تربیت دیکھ کے کیجئے گا، کیونکہ آپ نے جو ان سے بیہیو جو کرنا ہے وہ آپ کی پروفائل ہے۔ یہ کسی نے نہیں سمجھنا اس نے پہلے گالی دی تھی، اس نے تو کئیوں کو گالی دی تھی، حتی صرف آپ پڑے، مسئلہ بن گیا نا۔ اس کی گالی کا بہتر رسپانس آپ کے پاس کیا ہے؟ یعنی آپ کی شخصیت کو جب گالی ملی ڈفرینٹ کیا آیا؟ سارے دنیا کو گالیاں پڑی، انہوں نے گالیاں دی، انہوں نے چنڈے ماری، انہوں نے بھی چنڈے ماری۔ یہ ریئیکٹیو موڈ جو ہے یہ جانوروں کا ہوتا ہے، میں نے پتھر مارا، انہوں نے ٹانگ ماری۔ انسان سوچا سمجھا رسپانس دے سکتا ہے، اور دیکھیں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ رسپانس دیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یعنی کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے نیگیٹو سوچنا ہی سوچنا ہے، آپ کے بارے میں باتیں کرنی ہی کرنی ہے، انٹرپریٹ غلط کرنا ہی کرنا ہے، یہ مقدر ہے، نصیب ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ کیا ہم پھر جو ان کی نیگیٹو باتیں ہیں ان کو بھی پازیٹیولی جواب؟ ایسی تنقید جس میں شک ہے، جس میں نیگیٹیوٹی شامل ہے، جو بلا وجہ ہے، جو حسد میں کی گئی ہے، جو آپ کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں، لوگ آپ کو تسلیم کرنے میں بڑا ٹائم لگا دیتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں مانتا کہ ان نے یہ کر لیا، چونکہ ان سے نہیں ہوا تھا تو وہ یہ بھی نہیں مانیں گے کہ آپ سے ہو گیا۔ لوگ نیگیٹو ہیں کچھ، تو ان سے ہینڈل کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ آپ کا سوال۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے
تو میں اچھا کیوں رہوں؟ اس نے برا اس لیے کیا ہے کہ وہ برا ہے، وہ بدتمیز ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہے، اس کی تربیت نہیں اچھی ہوئی، یا وہ نیگیٹو ہے۔ آپ میرے سے پوچھتے ہیں کہ میں اچھا کیوں کروں؟ کیونکہ آپ کی اچھی تربیت ہے، یا تو آپ کہیں میری اچھی تربیت نہیں ہوئی، تو ہم آپ کے امی ابو سے بات کر لیتے ہیں۔ جب کوئی نیگیٹو آدمی آپ کی زندگی میں آتا ہے نا، وہ آپ کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ اب اس امتحان میں اگر آپ بکھر جائیں، ٹوٹ جائیں، منتشر ہو جائیں، بلیم کرنے لگ جائیں، اس کو غلط ثابت کرنے لگ جائیں، اس کا میں کامیاب یعنی آپ نے کامیاب کر دیا نا۔ جب آپ چلے جائیں گے ان کو جگہ مل جائے گی اوپر آنے کی۔ یہ ادارے کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا کہ آپ تو کوئٹ کر گئے، آپ تو دل چھوٹا کر گئے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف اس ماحول میں کام کر سکتے ہیں جہاں پہ سارے آپ کی عزت کریں، چپ کے رکھیں، ماحول اچھا ہو، ترقی کروائیں۔ جب ٹف ٹائم ملے، جب چیلنج ملے، جب لوگ نیگیٹو ملیں، جب چار باتیں سننے کو ملیں، آپ تو پھر بھاگ جاتے ہیں۔ تو جب اس طرح کے بندے ملتے ہیں نا، یہ آپ کی ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلی بات، یہ آپ کا امتحان ہے، آپ کا صبر پیدا ہوگا، آپ میں برداشت جو پیدا ہوگی، آپ کو نیگیٹو بندے سے ہینڈل کرنا ہے۔ ان کے نا کچھ فیچر ہوتے ہیں، یہ آپ کی ترقی کو صفر کر کے دکھائیں گے۔ آپ کا پتہ چلے گا نا فلاں نے یہ کام کیا، کہیں گے یہ کون سا کام ہے؟ یہ بھی کوئی کام ہے بھئی، مجھے کہتے میں ایسے کر لیتا۔ حالانکہ جب آپ انہیں کہیں گے تو ہوگا کوئی نہیں۔ پازیٹیو باتوں میں بھی انہوں نے کوئی نہ کوئی اپنی نیگیٹو، وہ ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ واقعہ کو غلط رنگ دے لیتے ہیں۔ آپ تعریف کر رہے ہوں گے، وہ کہیں گے یہ چاپلوسی کر رہا ہے، یہ خوشامد کر رہا ہے، اس سے کوئی مقصد ہے، یہ کسی کام کے لیے ہمارے پاس آیا ہے، یہ ہمیں تعریف نہیں کرتا۔ آپ ان کو ایکنالج کر رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، وہ الٹا آپ پہ شک کر رہے ہیں، ضرور اس میں کوئی بات ہے۔ وہ جب آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کی خامیاں جلدی نوٹس کر لیں گے۔ وہ جب آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، مذاق میں کہی گئی باتیں وہ سیریس سچویشنز میں استعمال کریں گے۔ وہ جب آپ موجود نہیں ہوں گے تو آپ کے کام کو چھوٹا کر کے دکھائیں گے تاکہ وہ خود بڑے ہو سکیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ میں ترقی کر جاؤں، ایک طریقہ یہ ترقی کیے ہوئے بندے کے کام کو یوں پیش کروں کہ انہیں کچھ بھی نہیں کیتا تو خود بھی مطمئن ہو جاؤں گا، اس نے بھی کچھ نہیں کیا، میں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ پھر یہ جب کسی بڑے عہدے پہ ہوں اور آپ ان کے سب آرڈینیٹ کام کریں، زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ جو بھی کر لیں گے وہ صفر کر دیں گے، تسلیم ہی نہیں کریں گے، آگے پہنچائیں گے ہی نہیں، آگے پیش ہی نہیں کریں گے۔ تو اس طرح کے آدمی کے ساتھ رہنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ اس طرح کے آدمی کے ساتھ واسطہ پڑے تو خاموشی سے کام لیں، وزڈم سے کام لیں، وقت گزاریں اور اس عہدے سے اوپر چلے جائیں، اس لیول سے اوپر چلے جائیں جہاں آپ کا واسطہ ہی نہ پڑے۔ اگر آپ اس جنگ میں پڑ گئے نا کہ وہ برا آدمی ہے، اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے، میں اس کو جواب دوں گا، میں ثابت جو کروں گا، میں اسے عدالت میں لاؤں گا، آپ اپنا بہت سارا وقت برباد کر دیں گے اور آپ اسی کے سطح کے ہو جائیں گے۔ آپ خاموش رہیں، آپ صبر سے کام لیں۔ دیکھیں، صبر بہت بڑی طاقت ہے۔ وقت گزاریں، کام کرتے رہیں، اپنے اوپر کام کریں، اپنی گروتھ کریں، اپنی ترقی کریں، اپنا کام پیش کریں اور کام پیش کریں اور کام پیش کریں۔ وہ ایک بندہ جو آپ کے کام کو چھوٹا کرتا ہے، اس کی آواز ہی کہیں دب جائے گی، چونکہ آپ کو ماننے والے بہت سارے پیدا ہو جائیں گے۔ آپ کو ماننے کا مطلب آپ کے کام کا اعتراف کرنے والے مل جائیں گے۔ آپ کے کام کی وجہ سے جن کو فائدہ ہوگا وہ آپ کے حق میں بولنے لگ جائیں گے۔ تو ان کو کرٹیسائز کریں گے نا۔ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، سمندر میں جو سمندری جہاز ہوتا ہے نا، وہ سمندر میں طوفان بھی آتے ہیں، وہ لہریں اور موجیں، سمندر اپنے عروج پہ بھی ہوتا ہے، لیکن سمندری جہاز کو کچھ نہیں ہوتا جب تک وہ لہریں باہر ہیں، جب تک پانی باہر ہے۔ جب وہ سمندری جہاز اس پانی کو اندر آنے دیتا ہے نا، اس کے بعد اس کا ڈوبنے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تنقید کو، نیگیٹیوٹی کو جب آپ اپنے دل میں جگہ دیں گے نا، دماغ میں جگہ دیں گے، اس کے بعد آپ اندر سے ٹوٹنے اور بکھرنے لگ جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، تنقید، اس کی تنقید کو اگر آپ نے سر پہ سوار کر لیا ہے تو آپ کی ناکامی کا آغاز ہو گیا ہے۔ یار آپ ایک بندہ تنقید کر رہا ہے، اس کو اتنی توجہ دے رہے ہیں، گھر میں آ کے اس کو سوچ رہے ہیں، اور جو آپ کا مقصد ہے وہ بڑا ہے یا آدمی کی تنقید بڑی ہے؟ آپ نے مقصد سے جڑے رہنا ہے۔ اس راستے میں کوئی تنقید کرے، تعریف کرے، نہ تعریف سے خوش ہونا ہے نہ تنقید سے پریشان ہونا ہے۔ کوئی تعریف کرے تو شکریہ، اور کوئی تنقید کرے تو سیکھنا ہے تو سیکھے، نہیں تو اگنور کر دیں۔ ایسا کوئی نہیں ہونا کہ تنقید نہ ہو۔ اچھا، آپ چاہتے کہ یہاں مسئلے، وہاں مسئلے، میں وہاں چلا جاؤں، آپ جہاں بھی چلے جائیں۔ نیگیٹو آدمی آپ کا مقدر ہے، یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو نیگیٹیوٹی کریں گے۔ یہ اس کائنات کے سٹرکچرنگ اسی طرح سے ہے کہ ہر طرح کے بندے آپ کو ملیں گے۔
یہ کون سی بندیائی ہے کہ جہاں ماحول اچھا ہو میں ترقی کرتا ہوں، جہاں ماحول نہ اچھا ہو میں ریزائن دے دیتا ہوں، پھر آپ ریزائن ہی دیتے رہیں۔ اس بارے میں یعنی بڑا خوبصورت وہ ایک پوری جو ہے وہ پوئٹری ہے، میں اس کے 2 شعر آپ کو سناتا ہوں۔ خزاں کی رت میں، یعنی جب ماحول بھی خراب ہے، بندے بھی خلاف ہیں، حالات بھی اگینسٹ چل رہے ہیں، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ جب ہر طرف طوفان بدتمیزی ہو، ٹانگیں کھینچنے والے بھی ہوں، الزام لگانے والے بھی ہوں، اس دوران بھی پازیٹیو رہنا، پازیٹیوٹی کو پھیلاتے رہنا، اور نیگیٹیوٹی کے بارے میں آنکھیں اور زبان بند رکھنا، یہ بڑا اہم ہے۔ ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، تو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ حقیقت ہے، چھوٹی سی بات پہ تعلق توڑ دیں گے، وہ جی سب کو چائے پہ بلایا مجھے بلانے نہیں آئے، کوئی بات نہیں، انسان ہے، ان سے آپ یہ چاہتے کیوں ہیں کہ آپ کو بلانے آیا جائے ہمیشہ؟ جب ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ مجھے پروٹوکول دیں، میں اپنے آپ کو کچھ سمجھوں، پھر ہم ہرٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اپنی انا ہی نہیں رکھتے، تو پھر بہت ساری جگہوں پہ ہم اگنور کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ یہ حالات، یہ نیگیٹیوٹی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان چیلنجز میں جو آپ سیکھتے ہیں، جتنا سٹیمنا پیدا ہوتا ہے، جتنا صبر پیدا ہوتا ہے، جتنے سٹرونگ ریلیشننگ بلڈ ہوتی ہے کہ ٹف سے ٹف آدمی سے بھی آپ ڈیل کر کے چل رہے ہیں، آپ کی ایڈمنسٹریٹو صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے وہ ذہین بچے جو صرف پڑھتے رہتے ہیں، نمبر لیتے رہتے ہیں، ان کے پی آر خراب ہوتی ہے، وہ ساتھ ساتھ یہ چیزیں ڈیولپ نہیں کرتے۔ ایڈمنسٹریٹو سکلز پہ آتے ہیں تو بندوں کے ساتھ ڈیل کرنا نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ تو بڑی پرائمری سکل ہے کہ جو نیگیٹو لیتا ہے، شک کرتا ہے، ضد کرتا ہے، جس کی انا ہے، جس کی ایگو ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایشو بناتا ہے، یہ جب امی ابو بچوں کو پیمپر کر کے رکھتے ہیں نا، ان کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں، ہمیشہ یس کہتے ہیں، یہ بچے جب ورک پلیس پہ آتے ہیں اور انہیں نو سننے کو ملتی ہے، یہ ریئیکشن مارتے ہیں، پھر یہ اگریسو ہو جاتے ہیں۔ امیدیں لگائی ہوتی ہیں نا لوگوں نے، امیدیں لگائی ہوتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو ہمیں اٹھا کے کسی بڑے عہدے پہ بٹھا دیا جائے گا۔ وہ ہر کوئی گھر میں بابو ہوتا ہے، لیکن باہر اس طرح نہیں ہوتا۔ وہ انسان ہرٹ بھی اس وجہ سے ہوتا ہے نا کہ اس نے بہت ساری امیدیں لگائی ہوتی ہیں، بالکل۔ تو اس پہ کہا بھی جاتا ہے نا کہ آپ اگر بندوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوں تو بیچ میں سے آپ دنیا کو نکال دیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوں تو بیچ میں جو آخرت کا اجر و ثواب ہے اس کو نکال دیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، مطلب وہ کسی اجر کی وجہ سے یا تعریف کی وجہ سے بندوں کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں تو وہ اس میں چیز تبھی پیورٹی آتی۔ اور ان لوگوں کو تو تعریف کی عادت ہوتی ہے، ان کی تعریف نہ کریں بکھر جائیں گے۔ جب آپ کی موٹیویشن تعریف ہے اور ڈی موٹیویشن تنقید ہے، پھر تو آپ بڑے مسئلوں کا شکار ہو جائیں گے۔ تعریف کی عادت بڑے مسائل میں ڈال دیتی ہے، پھر آپ کی جھوٹی تعریف کرنے والے بھی آ جائیں گے، آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ آپ اندھے ہو جائیں گے، یہ فرق ہی نہیں کر پائیں گے کہ جھوٹی تعریف ہے کہ اصلی تعریف ہے۔ انسان اپنے اصل کام سے ہٹ کے اس چکر میں پڑ جاتا ہے، میری تعریف ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، پھر نہ ہونے پہ پریشان ہونے لگ جاتا ہے۔ آپ نے مقصد کے ساتھ رہنا ہے، چاہے آپ کو اکیلا چلنا پڑے، پھر یہ جب آپ پہنچ جائیں گے یہ سارے آپ کے ساتھ مل جائیں گے۔ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ یہ بکواس ہے وہ بکواس ہے، آپ منزل پہ آ کے دیکھیں، اکثریت یہ مان لے گی، پھر بھی کچھ نہیں مانیں گے، اور آپ ساروں کو منانے کے چکر میں پڑیں گے تو مقصد سے رہ جائیں گے۔ آپ مقصد پہ پہنچیں، دیکھیں بڑے بڑے نام، تاریخ کے بڑے بڑے ناموں کو سارے نہیں مانتے، اور یہ خواہش ہونی بھی نہیں چاہیے کہ میں نے ساروں کو منا کے چلنا ہے۔ آپ نے مقصد کی طرف جاتے رہنا ہے، جس کے کام آ سکیں آتے رہنا ہے، باقی لوگوں کی مرضی ہے، وہ تعریف کریں، وہ تنقید کریں، وہ ساتھ دیں یا ساتھ کھینچیں، جو بھی ہے وہ۔